بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ سید شاہ شرف الدین المعروف بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، آپ بر صغیر پاک و ہند کے مشہور اولیاء کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ ابتدائی زندگی میں علوم دینیہ میں مہارت حاصل کی اور مجاہدہ اختیار کیا۔ جب مجاہدات اور جذب کی انتہا ہو گئی تو اپنی تمام کتابیں اور قلمی یادداشتوں کو دریا میں پھینک دیا اور خانوادہ چشت اہل بہشت سے تعلق قائم کیا۔ آپ کے مریدین اور خلفاء کا ایک سلسلہ تھا جو بر صغیر اور عالم اسلام میں پھیلا ہوا تھا۔ دہلی کے حکمران علاء الدین خلجی اور جلال الدین خلجی بھی آپ کے حلقہ مریدین میں شامل تھے۔ آپ کی ولادت بسعادت 605 ہجری رمضان المبارک جمعے کے دن پانی پت ہندوستان میں ہوئی۔ بمطابق 1209 عیسوی آپ نے اکتساب علم میں بہت کوشش کی، حدیث، فقہ، تفسیر میں اعلیٰ قابلیت حاصل کی، عربی فارسی زبان میں عبور حاصل تھا۔ آپ نے جلد ہی تحصیل علم ظاہری طور سے فراغت حاصل کر لی۔ آپ تحصیل علم سے فارغ ہو کر رشد و ہدایت میں مشغول ہوئے۔ مسجد قوۃ الاسلام میں وعظ فرماتے تھے اور یہ سلسلہ 12 سال تک جاری رہا۔ آپ کے والد اور والدہ ماجدہ بہت تقوی والے اور پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں لوگوں کو وعظ فرما رہے تھے کہ مسجد میں ایک درویش آیا اور بآواز بلند کہہ کر چلا گیا، شرف الدین جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے اس کو بھول گیا، کب تک اس قول و قول میں لگا رہے گا، یعنی حال کی طرف کب آئے گا۔ بس اس فقیر کی صدا ایک چوٹ بن کر دل پر لگی، ویرانے کی طرف عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ پھر طبیعت میں جذب کی کیفیت کا غلبہ ہو گیا۔ جب جذب و مجاہدات کی انتہا ہو گئی تو اپنی تمام کتابیں اور قلمی یادداشتوں کو دریا میں پھینک دیا اور دریا میں مصروف عبادت ہو گئے۔ آپ ایک عرصے تک دریا میں کھڑے رہے۔ پنڈلیوں کا گوشت مچھلیاں کھا گئیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس طرح 12 سال گزر گئے۔ ایک روز غیب سے آواز آئی، شرف الدین تیری عبادت قبول کی، مانگ کیا مانگتا ہے۔ دوبارہ پھر آواز آئی، اچھا پانی سے تو نکل۔ آپ نے عرض کی، خود نہیں نکلوں گا، تو اپنے ہاتھ سے نکال۔ اللہ پاک کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو دریا سے نکالا۔ آپ مجذوب ہو گئے اور جذب و شوق میں اس قدر مستغرق ہوئے کہ دائرہ تکلیف شرعی سے باہر ہو گئے۔ حضرت شاہ شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلا واسطہ تربیت حاصل ہوئی تھی، جس کی بدولت آپ جامع کمالات ولایت و خلافت کبریہ پر فائز ہوئے۔ اس طرح آپ کو بو علی قلندر کی نسبت ویسیہ حاصل ہوئی۔ آپ کا وصال 13 رمضان المبارک 724 ہجری بمطابق ستمبر 1328 کو بوڑھا کھیڑا کرنال میں ہوا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی استاد حافظ سراج الدین مکی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے حکم دیا کہ شرف الدین کو پانی پت میں تدفین کی جائے۔ جب سراج الدین مکی سفر کر کے کرنال پہنچے تو یہاں کے لوگوں نے بو علی شاہ قلندر کی تدفین کر دی تھی۔ جب آپ نے یہاں کے لوگوں سے کہا کہ بو علی شاہ قلندر کی تدفین پانی پت میں کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے، تو کرنال کے لوگوں نے انہیں یہاں سے لے جانے سے منع کر دیا۔ کہا یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ حافظ سراج الدین مکی وہاں سے ایک مصنوعی جنازہ لے کر روانہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ آپ صاحب کمال ہیں تو خود ہی آ جائیں گے، اور آپ پانی پت کی طرف روانہ ہو گئے۔
راستے میں ایک بادشاہ امیر کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا ابو علی شاہ قلندر کا جنازہ ہے، پانی پت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے ان کی زیارت کرائی جائے۔ تو وہ جو جنازہ مصنوعی تھا، جب اس پہ سے کپڑا ہٹایا گیا تو اس میں ابو علی شاہ قلندر کا جنازہ مطلب جسد خاکی موجود تھا۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی کرامت تھی۔ پھر ان کی پانی پت میں تدفین کی گئی، جہاں آج مزار مبارک موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 2.5 قلندر ہیں، ایک لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ایک ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، اور رابعہ بصری قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔